8 ماہ کے دوران امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں آنے سے روک دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پام بیچ میں تقریب سے خطاب، کہا ہم نے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ سعودی عرب، قطر، UAE نے امریکہ میں $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں، پاکستانی وزیر اعظم نے کہا میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ تمام تنازعات کا پرامن حل چاہیے۔ بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ میں تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل پر مباحثے سے خطاب، کہا عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے۔ تنازعات کا حل اقوام متحدہ چارٹر کا بھی امتحان ہے۔ سیکورٹی کونسل کے فیصلے کے برعکس تنازعات اب بھی برقرار ہیں۔ تنازعات کو روکنے کے لیے چارٹر میں تبدیلی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ افغان طالبان اور TTP کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دشمن انہیں ہر طرح کے وسائل فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ 2018 کی طرح دہشت گردی کا سر کچل دیں گے۔ خاران بلوچستان میں بینک لوٹنے کی کوشش ناکام، بھارتی حمایت یافتہ 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ 15 سے 20 دہشت گردوں نے خاران میں بینکس اور تھانے کو نشانہ بنایا۔ دہشت گرد پولیس اسٹیشن میں یرغمالی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش میں تھے لیکن بروقت کارروائی سے پسپا ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، CPPA نے دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی، کہا دسمبر میں 8 ارب 48 کروڑ 70 لاکھ یونٹس بجلی پیدا کی گئی۔ ڈسکوز کو 8 ارب 20 کروڑ 80 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔ بجلی کی فی یونٹ لاگت ₹9.62 رہی۔ نیپرا اتھارٹی 29 جنوری کو سماعت کرے گی۔ سندھ، پنجاب اور KP کے متعدد علاقوں میں شدید دھند، پروازیں اور ٹریفک متاثر، متعدد موٹر ویز بند۔ M1 پشاور سے رشکئی اور M2 لاہور سے چکری تک بند۔ M3 فیض پور سے سمندری اور M4 پنڈی بھٹیا سے فیصل آباد تک بند۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک معطل۔ M14 داؤد خیل سے عیسیٰ خیل تک بند۔ کراچی علاقے میٹرو ویل باوانی چالی میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، ایک پولیس اہلکار شہید، فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، 5 فرار۔ کراچی پورٹ قاسم وائرلیس گیٹ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، خاتون زخمی۔ بلدیہ رانا گراؤنڈ کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے 5 سال کا بچہ حنان جاں بحق، ڈرائیور ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ روسی صدر پوتن کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان کرملن کے مطابق صدر پوتن خطے میں کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ صدر پوتن نے نیتن یاہو سے گفتگو میں ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر پوتن نے نیتن یاہو کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش کی۔ تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر کا کانفرنس سے خطاب۔ ایران سے متعلق کشیدہ صورتحال پر عادل الجبیر نے کہا کہ عدم استحکام کسی بھی خطے میں ترقی کے مواقع کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ بات چیت اور مسائل کے پرامن حل کے حصول پر مبنی رہا ہے اور رہے گا، خواہ وہ صومالیہ، ایران ہو یا شام، لبنان، سوڈان، افغانستان، یمن ہو۔ ہماری کوششیں ہیں کہ ڈائیلاگ کو ترجیح دی جائے۔ بھارت ایران کی چابہار پورٹ کا تعمیراتی کام امریکی ٹیرف کے باعث چھوڑنے پر مجبور۔ ایران کو ادا کیے گئے $120 ملین ڈوب گئے۔ چابہار بندرگاہ پر کام کرنے والی بھارتی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اجتماعی استعفیٰ دے دیا۔ کمپنی کی ویب سائٹ بند ہو گئی۔ بھارت کی ادا کی گئی رقم کو ایران بندرگاہ کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔
اپوزیشن جماعت کانگریس کی مودی سرکار پر تنقید۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے کہا کہ امریکی دباؤ پر چابہار سے خاموشی سے پیچھے ہٹنا بھارتی خارجہ پالیسی کی نئی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت نے 2024 میں 10 سال کے لیے چابہار بندرگاہ کا انتظام سنبھالا تھا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کو بھی فیک چالان بھیج دیا گیا۔ اجلاس میں سردار ایاز صادق نے بتایا انہیں بھی فیک ٹریفک چالان موصول ہوا ہے۔ اسپیکر نے انکشاف کیا ان کی آواز بنا کر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے پیسے مانگے۔ اس شخص نے ان سے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے تو کسی سے پیسے ہی نہیں مانگے۔ اعجاز الحق نے کہا کہ ان کے پاس بھی 19 چالان آئے ہیں، کل بھی ایک چالان آیا۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری بولیں فیک ٹریفک چالان بہت سے شہروں میں چل رہا ہے، روز کی بنیاد پر فراڈ ہو رہا ہے۔ نعیمہ کشور نے کہا کہ واٹس ایپ ہیکنگ بھی معمول بن چکی ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں۔ شہریار آفریدی بولے کوئی لنک بھیجا جائے تو اسے کھولنے سے بچیں ورنہ آپ پر توہین مذہب کا الزام لگ سکتا ہے، کئی لوگ اس وجہ سے جیلوں میں ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا اس سلسلے میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں، یہ پورا ایک مافیا لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سازش کرتا ہے، اس پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ کراچی ویسٹ واک میں ایک کنٹینر میں آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی، آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ جمعے کی دوپہر آگ نے 20 کنٹینرز کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس دوران 2 جہازوں کو ہینڈلنگ روک دی گئی تھی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق ان کنٹینرز میں الیکٹرانک آئٹمز، کیمیکل، کپڑا اور لیتھیم بیٹریز موجود تھیں۔ چیئرمین کے پی ٹی نے کہا آگ بجھانے کے عمل میں کے پی ٹی، پاک بحریہ ریسکیو 1122 اور کراچی شپ یارڈ کے فائر ٹینڈرز نے حصہ لیا۔ صنعت کاروں کا حکومت سے شرح سود میں کمی اور صنعتی شعبے کی مشکلات کے فوری حل کا مطالبہ۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے پریس کانفرنس میں کہا کاروباری اور صنعتی شعبہ مہنگی توانائی کے باعث مشکلات کا شکار ہے، حکومت 5 سال کے لیے صنعتی پالیسی کا اطلاق کرے۔ ایس ایم تنویر نے کہا 2 سال میں 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے، حکومت سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مقامی سرمایہ کاروں کو اعتماد دے، جب مہنگائی 5% پر ہے تو شرح سود کیوں 11% پر ہے؟ سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز طبی معائنے کے بعد اسپتال سے روانہ۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق شاہ سلمان کے میڈیکل ٹیسٹ تسلی بخش رہے۔ صدر زرداری کا سعودی شاہ کے لیے نیک خواہشات کا پیغام، جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا۔ امریکی حکام کی غزہ کے بور آف پیس کو مزید تنازعات تک پھیلانے کی تجویز۔ برطانوی اخبار کے مطابق غزہ کے بور آف پیس میں یوکرین اور وینزویلا کو شامل کرنے کا معاملہ زیر غور۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی آج ہوگی۔ جمعے کے روز جاتی عمرہ میں جنید صفدر کی مہندی کی تقریب ہوئی۔ دعوت ولیمہ 18 جنوری کو ہے۔ جنید صفدر کی شادی مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی سے ہو رہی ہے۔